نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جمعے کا دن ہو اور وہ بھی محمد کے مدینے میں، بولو نا آمین۔ یہ سارے جمعے رکے ہوئے ہیں، عمرے رکے ہوئے ہیں، حج رکے ہوئے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ دعا کرو یہ مدینے کی حاضریاں کھل جائیں۔ جمعے کا دن ہو اور وہ بھی محمد کے مدینے میں، عبادت کی لگن ہو اور وہ بھی ایک عاشق کے سینے میں۔ آج رحمت کی جو گنگور گٹا اٹھی ہے، آج رب ذات ہے اٹھی ہے، یا رب میری کشت تمنا پہ بھی برسے۔ کشت کہتے ہیں زمین کو، کشت کہتے ہیں زمین کو۔ آج جو رحمت کی گٹا اٹھی ہے نا، تو ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ رحمت کی گٹا ہماری جو تمناؤں کی زمین ہے اس پر برسے، ہماری آرزویں پوری ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ یا رب میری کشت تمنا پہ بھی برسے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور یہ عشرہ رحمت ہے امت کے لیے، یہ عشرہ رحمت ہے امت کے لیے۔ اور ایک ذات ہے نبی پاک کی، وہ بھی رحمت ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت امتیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے۔ خود اللہ کا حبیب رحمت سارے عالمین کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، زمین کے لیے، زمان کے لیے، فرش کے لیے، عرش کے لیے، ہر عالم کے لیے نبی پاک رحمت ہیں۔ ہر عالم، وہ ملکوت کا عالم ہو، جبروت کا عالم ہو، وہ نباتات کا عالم ہو، حیوانات کا عالم ہو، جتنے بھی عالمین ہیں ان کی رحمت نبی پاک کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی رحمت، اور ایک ہستی ہے جو نبی پاک کی رحمت ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو نبی پاک کی رحمت ہیں اسے سیدہ طیبہ طاہرہ
عابدہ زاہدہ راکعہ عالمہ سیدہ نساء الجنہ سیدہ نساء هذه الامہ سیدہ نساء العالمین، ملکہ جنت، نہ صرف ملکہ جنت بلکہ مالکہ جنت. بولو یار سبحان اللہ. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ملکہ جنت نہیں بلکہ مالکہ جنت. من ندانم عزو شان فاطمہ، من ندانم عزو شان فاطمہ، کعبہ من سہن فاطمہ. من سراپا جرموں اسیاں او بطول، من سراپا جرم و اسیاں او بطول، من غریبم بے نوائم او قسیمائے رسول. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. آج پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ایک عرصے سے ایک مدت سے آپ کے اس مرکز کا اس منبر کا یہ دستور رہا ہے کہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. دو تین باتیں عقیدے کی پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑا ذکر سیدہ پاک کا کرتے ہیں. اہل سنت ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں. نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناصبی ہیں، نہ ہم شیعہ ہیں. ہاں ہم کون ہیں؟ اہل سنت. بولو ہم کون ہیں؟ اہل سنت. اہل سنت اہل جنت. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ قبلہ عالم کا جملہ ہے. اہل سنت اہل جنت. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. کتنی ہیں؟ 4. 25 سال کی عمر ہے نبی پاک کی اور 40 سال کی عمر ہے خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی عمر 40 سال ہے، نبی پاک کی عمر 25 سال ہے اور نکاح ہوتا ہے نبی پاک کا سیدہ خدیجہ پاک سے. اور پھر جب تک سیدہ خدیجہ نبی پاک کے نکاح میں رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اتنی محبت، اتنی الفت ہے نبی پاک کو سیدہ پاک سے، سیدہ خدیجہ سے. اور سیدہ خدیجہ کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفے سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کی تعداد کیا ہے؟ 4 بیٹیاں. حضرت زینب، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ.
صاحبزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں نبی پاک کی، اور 2 صاحبزادے سیدہ خدیجہ کے بطن سے، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے، ایک قاسم اور ایک عبداللہ، یہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ میں آپ کو آپ کا عقیدہ وہ بتا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب سے، سیدہ خدیجہ کے بطن سے، کوکھ سے 4 صاحبزادیاں، ایک نہیں، ایک نہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ایک قاسم اور ایک عبداللہ۔ یہ طیب اور طاہر جو نام سنتے ہیں آپ، کہ آپ کے بیٹوں کے نام طیب اور طاہر ہیں، یہ دونوں نام، دونوں القاب، دونوں یہ نام جو ہیں یہ حضرت عبداللہ کے ہیں، جو نبی پاک کے صاحبزادے ہیں۔ آگے ان کے 2 نام ہیں، ان کے القاب ہیں طیب اور طاہر۔ بیٹے 2 ہیں سیدہ خدیجہ کے بطن سے، اور ایک بیٹے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، جنہیں حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے، ایک بیٹی نہیں ہے۔ سب سے جو چھوٹی بیٹی ہے اس کو سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر وصال کر گئی۔ ساری کی ساری اولاد نبی پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر 63 سالہ زندگی کے اندر سب اولاد وصال کر گئی، سوائے ایک بیٹی کے، جسے سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹی ہیں جو نبی پاک کے وصال کے بعد ان کا وصال ہوا ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے ہمارا۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کہ اس کائنات کے اندر، اہل سنت کا عقیدہ آپ غور سے سنیں، کیونکہ نجات عمل پر نہیں، نجات صرف عمل پر نہیں، اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ عمل چھوڑ دیں، عمل چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نیگیٹو پہلو جو ہے وہ جلدی لیتے ہیں۔ نجات کا دار و مدار عمل پر نہیں، نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اور ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدت، ایک عقیدہ اور ایک عقیدت۔ ہر عقیدت قابل قبول نہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہر وہ عقیدت جو عقیدے کے تابع ہو، ہر وہ عقیدت جو عقیدے کے تابع ہو، وہ عقیدت قابل قبول ہے۔ بولو سبحان اللہ یار، سمجھائیے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بھی رکھا ہوا ہے، ایک ہے عقیدہ۔ عقیدہ کہتے ہیں گانٹھ کو، گرہ کو، نوٹ جسے کہتے ہیں نا آپ، جو گانٹھ مارتے ہیں آپ، گنڈ جسے کہتے ہیں آپ، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اور عقیدت، ہر وہ عقیدت جو عقیدے کے تابع ہو، وہ قابل قبول ہے۔ اگر عقیدت عقیدے کے تابع نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عقیدت نفع بخش ہے۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی عقیدت میں، محبت میں نبی پاک کو خدا کہے کہ
کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں نبی پاک سے اور اتنا مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کی ذات جو ہے وہ خدا ہے عقیدت کی وجہ سے، تو یہ عقیدہ نفع دے گا؟ یہ عقیدت نفع دے گی؟ نہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے جو بھی عقیدت ہے اگر وہ عقیدے کے تابع ہے تو وہ عقیدت نفع بخش بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے اور سود مند بھی ہے۔ اور ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے یہ سنیں آپ، کہ اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی کائنات کو پیدا کیا ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد جو سب سے قابل تعظیم ہستی ہے، جو سب سے قابل احترام ہستی ہے، اسے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ انبیاء اور رسل کے بعد جو سب سے قابل تعظیم، قابل احترام ہستی ہے، اسے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سب سے قابل تعظیم ہستی سیدہ پاک کی اور سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اور پھر اس سے اگلی بات، تیسرا جو عقیدہ ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ دو میں نے بیان کی، تیسرا کہ بشریت کے اندر جو لباس بشری پہن کر آئے ہیں، بشریت کے چولے کے اندر جو معصوم ذاتیں ہیں وہ صرف انبیاء اور رسولوں کی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس عقیدے کو جانیں، آپ سمجھیں، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھیں، جو بات دوسرے کہتے ہیں وہی دہرانا شروع نہ کر دیا کریں۔ لباس بشری کے اندر، بشروں کے اندر جو معصوم ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ اور غیر انبیاء وہ کوئی بھی ہو، وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء کبار ہوں، وہ معصوم نہیں، وہ محفوظ ہیں۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ معصومیت کا عقیدہ یہ اہل سنت کا نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ بشریت کا لباس میں نے اس لیے قید لگائی ہے کیونکہ فرشتے بھی معصوم ہیں، اور فرشتے بشر نہیں، وہ نور ہیں۔ اس لیے بشریت کی قید لگائی ہے کہ بشریت کے لباس میں جو آیا ہے اور ان کو جو معصومیت ملی ہے وہ صرف انبیاء اور رسول ہیں۔ باقی اہل بیت اطہار کے افراد ہوں، سب قابل تعظیم ہیں، سب عزت و تکریم کے لائق ہیں، اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے ہیں، پاک طیب طاہر ہیں، لیکن محفوظ ہیں۔ معصوم صرف انبیاء اور رسول ہیں۔ اب یہ جو 14 معصوم اور یہ باتیں کہی جاتی ہیں، یہ اہل سنت کا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، وہ خطا نہیں کرتے۔ یہ اہل بیت اطہار ہوں یا دوسرے ہوں، وہ خطا نہیں کرتے، وہ خطا پر نہیں ہیں۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خطا کرنے والے ہیں، لیکن اس عقیدے کے باوجود وہ معصوم نہیں، وہ محفوظ ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کے تحت وہ محفوظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح کا رجس
ان سے دور رکھا ہوا ہے، ان سے دور رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ رکھے گا، نہ رکھا ہوا ہے۔ نہ انہوں نے پہلے کوئی رجس کیا ہے، نہ ظاہری حیات کے مطابق رجس کریں گے، اور نہ ہی آئندہ زندگی میں ان سے کوئی رجس ثابت ہوگا، کیونکہ انہیں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے نبی کی آل کو۔ اور ان ہستیوں میں ایک ہستی ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ کہتے ہیں۔ اب ایک اور بات عرض کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں چند بنیادی باتیں آپ سیکھ کر جائیں آج۔ چار سیدات ہیں، چار سیدات ہیں جو اس کائنات کے اندر سب سے افضل ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ چار بیبیاں ہیں کائنات کے اندر جو اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اولا ہیں، اتم ہیں، کامل ہیں، مکمل ہیں۔ وہ چار ہستیاں ہیں۔ ایک خاتون، ایک ذات، ایک ہستی، اسے آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت آسیہ جو زوجہ فرعون ہیں، زوجہ فرعون، فرعون کی بیوی۔ اور فرعون بھی کون سا؟ جو فرعون موسیٰ ہے، اس فرعون کی بیوی ہیں کون؟ حضرت آسیہ۔ یہ کائنات کی عورتوں میں افضل ترین عورت ہیں۔ دوسری عورت وہ ہیں مریم بنت عمران، جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور تیسری خاتون جو دنیا کی تمام خواتین سے افضل و اعلیٰ ہیں، وہ ہیں خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور چوتھی خاتون جو کائنات کی عورتوں سے افضل ہے، وہ چوتھی خاتون وہ ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والی کون ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق۔ انہوں نے روایت کیا ہے کہ چار عورتیں، سیدہ آسیہ، سیدہ مریم، سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ، یہ چار کائنات کی عظیم خواتین ہیں۔ اب ان کی عظمت کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ان کی عظمت کا، ان کی افضلیت کا سبب یہ ہے کہ حضرت آسیہ نے پالا ہے حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو پالا ہے، اس لیے وہ افضل ہیں۔ حضرت مریم نے پالا ہے حضرت عیسیٰ کو، اس لیے وہ افضل ہیں۔ اور حضرت خدیجہ نے پالا ہے اسلام کو، اس لیے وہ افضل ہیں۔ اور حضرت فاطمہ نے پالا ہے حسین کو۔ حضرت امام ابو القاسم سہیلی صاحب روز العنف، آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن ان سب میں سیدہ فاطمہ افضل کیوں ہیں؟ سیدہ
جبکہ ساری بیٹیاں ہیں، نبی پاک کا خون ہیں، سیدہ خدیجہ کا دودھ ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ افضل کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، اس کا راز یہ ہے کہ جو کام سیدہ فاطمہ نے کیا ہے کسی اور بیٹی نے نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کام ہے کہ سیدہ فاطمہ نے حسنین کو پالا ہے۔ سیدہ فاطمہ حسین کی ماں ہے، حسین کی ماں ہے۔ سیدہ فاطمہ کی افضلیت کا سبب یہ ہے کہ حسین ان کا ہے، حسین ان کا ہے، اور پر جس کا حسین ہوگا وہ افضل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سیدنا امام حسین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے، تاکہ اہل سنت کا حسین ہو جائے، اہل سنت حسین کی ہو جائیں، اور افضلیت، برکت، سعادت، نجابت، نجات اہل سنت کا مقدر ہو جائے۔ اس لیے ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں حسین ہمارا ہے، حسین ہم سب کا ہے، حسین ان کا ہے، حسین ان کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے، حسین مصطفیٰ کا، وہ مجتبیٰ کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا کلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسانیت کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، حسین زندہ ہے تا قیامت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ پاک نے حسین کو پالا ہے، حسن کو پالا ہے، حسنین کو پالا ہے، اور پھر حضرت عائشہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہن، یہ ساری خواتین اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، افضل ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے پالا ہے اسلام لانے والوں کو، اسلام لانے والوں کو پالا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ افضل اس لیے ہیں کہ اس نے پالا ہے اس ہستی کو جس نے اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، جس نے دین کو بچایا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ معین الدین کہہ رہے ہیں، چشتیوں کے امام کہہ رہے ہیں، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور پھر ہم ویسے بھی نقشبندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، مجددی ہیں۔ ہمارا تو اوڑھنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، لکھنا، ہر وقت اہل بیت کی محبت ہے۔ حضرت با یزید بسطامی جانتے ہو نا، امام الاولیاء، جنید بغدادی جیسے جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر سبق سیکھتے ہیں، وہ حضرت با یزید بسطامی بیٹھے ہوئے، نام ان کا با یزید ہے۔ کیا نام ہے؟ با یزید تیفوری، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام ہیں۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا جو حسین کے ساتھ نہیں، یزید کے ساتھ محبت رکھنے والا تھا۔ تو اس نے آ کر پوچھا کہ آپ با یزید ہو؟ با کا مطلب ہے ساتھ ہونا۔ با کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ، ساتھ اللہ کے نام کے، ٹھیک ہے نا؟ با کا مطلب ہے ساتھ۔ تو اس نے آ کر سوال کیا کہ آپ با یزید ہو؟ تو آپ بات فوراً سمجھ گئے نا،
کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من حسینیم. بولو سبحان اللہ یار. دیکھو اپنے بزرگوں کی باتیں سنو. حالانکہ وہ بایزید ہیں، نام ان کا بایزید ہے، لیکن جب یزید کا حامی کوئی آ جائے تو اپنا نام بدل کر وہ کہتے ہیں من حسینیم. میں بایزید نہیں ہوں، آج میں حسین کا ہوں. من حسینیم. یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، ماں نے ایسی ہستی ہمیں دی ہے جس نے اسلام کو، دین کو بچایا ہے. اس لیے وہ سیدہ تمام خواتین امت سے، خواتین عالم سے افضل ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے سیدنا امام حسین جیسا لاڈلا ہمیں عطا کیا ہے. پھر کیوں نہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کو سلام کریں. چلو سلام کریں اس گھرانے کو. چلو سلام کریں اس گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. سیدہ پاک کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ ایسا مرتبہ اور مقام ہے سیدہ فاطمہ کا کہ باپ سید الانبیاء، باپ سید الانبیاء، شوہر خامد سید الاولیاء، بیٹا سید الشہداء، اور خود سیدات النساء. یہ وہ سیدہ پاک ہے، وہ سیدہ پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی. 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی، بیٹیاں پیدا ہوئی. اور 2 ہجری کو جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس وقت ان کا نکاح ہوا ہے 15 سال کی عمر میں، 2 ہجری کو. 41 سال کی عمر میں نبوت کا پہلا سال ہے، نبوت کا پہلا سال ہے. اعلان نبوت جب کیا ہے، پہلا سال ابھی شروع ہوا ہے، وحی کے آغاز کے دن ہے یہ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مبارک کیا تھا، عمل مبارک کیا تھا، طریقہ مبارک کیا تھا کہ آپ اکثر و بیشتر غار حرا کے اندر قیام کیا کرتے. جا کر غار حرا کے اندر قیام کرتے، گھر سے چلے جاتے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سامان باندھ کے، کھانے پینے کی چیزیں باندھ کے دے دیا کرتی، پانی کا مشکیدہ دے دیا کرتی، اور نبی پاک وہاں تنہائی میں اپنا وقت گزارتے غار حرا کے اندر. غار حرا ہے جس کی کمائی، یہ ساری دنیا اس کا ثمر ہے. آنکھ گلابی مست نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی صلب سے سیدہ خدیجہ کے بطن میں منتقل ہو چکا ہے آپ کا نور. اور نبی پاک اکثر غار حرا کے اندر چلے جاتے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اپنے گھر کے اندر، تو دیکھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے سر کو جھکائے ہوئے باتیں کر رہی ہیں، سر کو جھکائے ہوئے کلام کر رہی ہے. نبی پاک عین اس وقت داخل ہوئے جب سیدہ سر جھکا کر کلام فرما رہی تھی، کلام کر رہی تھی، بات کر رہی تھی. تو نبی پاک نے دیکھا کہ سیدہ بات کر رہی ہے، کلام کر رہی ہے. تو پوچھا خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو؟ تو فوراً سر اٹھایا، عرض کی پیٹ کے اندر، کوکھ کے اندر جو بیٹا ہے نا، اس سے بات کر رہی ہوں. فرمایا خدیجہ یہ بیٹا نہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے.
اور پھر وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی اور زندگی گزاری۔ یہ جو روایات ہیں نا، آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 4-5 احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی بھی روایات دعوت مطالعہ، دعوت فکر دے رہا ہوں، اور سارے جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے لگے ہیں ہم۔ جتنی بھی روایات سیدہ پاک کی شان کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور جتنی بھی روایات حضرت مولا علی کی شان میں بیان ہوئی ہیں، یہ روایت کہ النظر الی وجہ علی عبادت، یا یہ روایت جو سیدہ پاک کے حوالے سے ہے کہ جب بھی سیدہ پاک سیدہ فاطمہ نبی پاک کے پاس تشریف لاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اپنا مصلہ چھوڑ دیتے اور اپنے مصلے پر اپنے جگہ پر سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے، آپ کے سر پر بوسہ دیتے، آپ کے چہرے کو، منہ کو چومتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے، آپ کے سر مبارک کو سونگھتے۔ یہ روایت، اور پھر یہ روایت کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں، سیدہ نساء العالمین ہیں، سیدہ نساء هذه الامہ ہیں۔ یہ ساری روایات، ان کو بیان کرنے والا، روایت کرنے والا کون ہے؟ تو آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات سماعت کریں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں، ان میں اکثر روایات یا بیان کی ہیں سیدہ عائشہ نے، یا بیان کی ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے۔ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف سننے والے ہیں، کرنے والے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان روایات کو بیان کرنے والا کون ہے۔ اگر آپ ان کی طرف ظلم کی نسبت کریں گے، جھوٹ کی نسبت کریں گے، تو اگر باقی چیزیں جھوٹ ہیں ان کی معاذ اللہ، تو پھر یہ روایات بھی جھوٹی ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ اور اگر یہ روایات سچی ہیں تو پھر ان کو بھی سچا ماننا پڑے گا، وہ ابو بکر صدیق ہوں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں۔ دیکھیں نا، یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ پاک آتی تو آپ کے سر پر بوسہ دیتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے، نبی پاک۔ یہ بیان کرنے والی، یہ روایت کرنے والی سیدہ عائشہ ہیں، اور پھر نبی پاک قیام فرماتے، یہ روایت کرنے والی سیدہ عائشہ ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا، اور پھر کان قریب کر کے نا سجدہ سے کچھ بات کی تو سجدہ رونے لگی۔ یہ روایت اکثر آپ سنتے ہیں۔ جب رونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، چوما، اور پھر دوسری بات کی تو سجدہ مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن نبی پاک کان میں بات کر رہے ہیں۔ جب روئی اور اس کے بعد مسکرائیں تو اب سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ فاطمہ بیٹی، ابا جان نے کون سی بات آپ کے کان میں کی ہے جو آپ پہلے روئی ہیں اور پھر بعد میں مسکرائی ہیں؟ تو فرمایا، امی جان یہ ایک راز ہے میرے اور میرے بابا کے درمیان، یہ ایک راز ہے۔
یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ابھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر دوبارہ سوال کیا سیدہ عائشہ نے, بیٹی بتاؤ نا وہ معاملہ کیا تھا, وہ بات کیا تھی؟ تو فرمایا اماں جان, پہلے جب میں روئی تھی نا تو میرے ابا جان نے, میرے بابا جان نے میرے کان میں بات کی تھی کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے, میں جلد اپنے اللہ کے حضور جانے والا ہوں, تم سے جدا ہونے والا ہوں, اور مجھ فاطمہ سے اپنے باپ کی جدائی برداشت نہیں, یہ خبر میں برداشت نہیں کر پائی, اس لیے رو دی میں. تو پوچھا پھر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب میں روئی ہوں نا تو پھر میرے باپ نے, میرے بابا جان نے مجھے تسلی اور تشفی دی ہے اور فرمایا کہ فاطمہ تو رو نہ, تیرا رونا مجھ پر بڑا گراں گزرتا ہے, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں, میں محمد تیرا باپ تجھے تسلی دیتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی آ کر وہ تم ہو, وہ تم ہو. یہ روایت جو ہے یہ بھی بیان کرنے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو اگر وہ ان کے ساتھ محبت کرنے والی نہیں تھیں, ابو بکر ان کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں تھے, تو پھر اس طرح کی روایات کون بیان کرتا ہے؟ یہ سارے جھگڑے ہیں تاریخ کی کتابوں کے, یہ سارے جھگڑے ہیں مسالک کے, اپنی دندہ چلانے کے, روٹی کمانے کے جھگڑے ہیں. اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کبار ہوں, یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں. رحماء بینہم, ان جھگڑوں کو چھوڑ دو, کسی کی گستاخی نہ کرو, ان کی گستاخی کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. اہل بیت اطہار کی گستاخی ہو یا صحابہ کبار کی گستاخی ہو, وہ محروم ہو جاتا ہے. اور پھر سیدہ پاک اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت, بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ پاک کے ساتھ, سیدہ فاطمہ کے ساتھ محبت کرنے کے 100 فائدے ہیں. کتنے ہیں؟ 100 فائدے ہیں. اور ان 100 فائدوں میں 5 فائدے بیان کیے ہیں. وہ 5 فائدے کیا ہیں سیدہ پاک کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کے, ان کا ذکر کرنے کے, ذکر سننے کے فائدے کیا ہیں 5. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب نزع کا وقت آتا ہے نا, نزع کا وقت آتا ہے تو اس نزع کے وقت ان کی محبت کام کرتی ہے اور انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جب قبر کے اندر نکیرین آتے ہیں نا, نکیرین آتے ہیں, سوال و جواب کرتے ہیں, تو ان کی محبت, اہل بیت اطہار کی محبت ان نکیرین کے سامنے کھڑی جاتی ہے. سوال کرنے والوں کہ جو فرشتے ہیں نا نکیرین, ان کے سامنے جا کر کھڑی جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی ان کی محبت یہ کس طرح ہو سکتا ہے, انہیں سوال کرنا ہی کرنے ہیں. حدیث پاک بیان کرتا ہوں ایک میں, کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے, جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے, نیک اعمال, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, تو وہ نیک اعمال جب فرشتے آ کر, نکیرین آ کر سوال کرتے ہیں قبر کے اندر, تو وہ نیک اعمال اس میت جو صاحب قبر ہے اس کے اور فرشتوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے. فرشتے قدموں کی طرف سے آتے ہیں تو وہ نیک اعمال جا کر نماز کھڑی ہو جاتی ہے, خبردار اس سے کچھ نہیں پوچھنا. فرشتے دائیں طرف سے آتے ہیں وہ رستہ چھوڑ کر, تو وہ روزہ آگے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے, خبردار کچھ نہیں پوچھنا, ہم اس کی عبادت روزہ ہیں. فرشتے سار کی طرف سے آتے ہیں, زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے. فرشتے بائیں طرف سے آتے ہیں, حج کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی اور عبادت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اگر یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, اگر منکرین جو نکیرین ہیں ان کے اور میت کے درمیان یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جن کی وجہ سے یہ ساری عبادات ہمیں ملی ہیں اور جن کی وجہ سے یہ ساری عبادات قبول ہوئی ہیں, ان کی محبت کام نہیں کرے گی. تو اب تیسرا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے, نکیرین کے سوالوں کے وقت قبر کے اندر ان کی محبت
آگے کھڑی ہو جائے گی، کام کرے گی. اور جب میزان پر اعمال تلیں گے نا، میزان پر اعمال تلیں گے تو پھر ان کی محبت وہاں بھی کام آئے گی سیدہ پاک کی. اور پھر جب پل صراط سے گزریں گے تو اس وقت بھی سیدہ کی محبت کام آئے گی. باقی رہ کے جاتا ہے، حساب و کتاب بھی ختم، سوال و جواب بھی ختم، میزان پر معاملے بھی ٹھیک، پل صراط کا معاملہ بھی ٹھیک، تو پھر آگے رہ کے کیا چیز جاتی ہے؟ وہ صرف جنت رہتی ہے. پل صراط سے گزرنے کی دیر ہے، آگے جنت. تو کم از کم جو فائدہ ہے اہل بیت اطہار کی اور سیدہ پاک کی محبت کا کہ ڈائریکٹ انسان کو جنت ملتی ہے. ڈائریکٹ جنت ملتی ہے ان کی محبت سے. تو پھر ہم کیوں نہ محبت کریں ان سے، کیوں نہ محبت کریں. اور سیدہ طیبہ طاہرہ وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جن کا وصال مبارک 3 رمضان کو ہوا ہے. 11 ہجری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 11 ہجری کو، ہجرت کا 11واں سال تھا، نبی پاک کا وصال ہوا. اور سفر کا مہینہ، ایک روایت کے مطابق 29 سفر ہے اور دوسری روایت کے مطابق 1 یا 2 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول جھوٹ بولتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہے، کوئی ثابت کر سکتے ہی نہیں ہے، نہ عقلی طور پر نہ نقلی طور پر، جھوٹ بولتے ہیں. 29 سفر یا 1 یا 2 ربیع الاول، بس 12 ربیع الاول کو. یہ صرف دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، اہل سنت کو جو نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں نا، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو جی 12 کو تم خوشیاں مناتے ہو تو ان کا وصال ہوا ہے، وصال کے دن کو خوشی مناتا ہے، وہ تو دشمن مناتے ہیں. اس طرح کے بکواسات کیے جاتے ہیں. ان کا عقیدہ بھی عجیب ہے. کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہے لہذا خوشی نہ مناؤ. اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے نا، محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم سیدہ فاطمہ کے لخت جگر سیدنا امام حسین کا غم مناتے ہیں تو کہتے ہیں غم نہ منایا کرو، غم صرف 3 دن ہوتا ہے. بات سمجھے میری کہ نہیں یار؟ جو حق مسلک ہوتا ہے نا، حق عقیدہ، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر تضاد نہیں ہوتا، ایک عقیدہ دوسرے عقیدے کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہو تم کہ غم صرف 3 دن ہے، سید الشہداء کا غم نہ مناؤ، اور جب نبی پاک کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو وصال ہوا ہے، تم غم مناؤ، خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو اب کس بات پر عمل کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم قیامت تک سیدنا امام حسین کی شہادت کا غم مناتے رہیں گے، کیونکہ اس سے بڑا غم کوئی نہیں. اور قیامت تک نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے، کیونکہ اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں، بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہے. اور یہ مسلک حق اہل سنت ہے، اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی نہیں ہے. دیکھیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں جی. قبروں پہ نہ جایا کرو، وہ تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، ایک عقیدہ یہ ہے. اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والوں سے سوال ہوگا. دونوں عقیدے ہیں نا. قبر والوں سے، جو قبر کے اندر جائیں گے ان سے سوال ہوں گے، منکر نکیر سوال کریں گے. اب اگر وہ مر گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، فنش ہو گئے ہیں، تو سوال کس سے؟ بولو نا یار، سوال کس سے پھر؟ تو دونوں عقیدے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اور حق عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ قبر کے اندر سوال بھی ہوں گے، اور جو قبر کے اندر جاتے ہیں وہ زندہ بھی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نجات صرف اہل سنت کی ہے. اس لیے اہل سنت کی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ درست ہے، ان کا عقیدہ درست ہے. یہ نہیں کہ ہم سیدہ پاک کا ذکر نہیں کرتے، ہم اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کرتے، نہ جتنا اہل بیت اطہار کا ذکر ہم کرتے ہیں، سنی کرتے ہیں، اتنا کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اور آخری بات کر دیتا ہوں
یہ مجددی مزاج جو ہے کیسا مزاج ہے؟ میں نے جو سورت پڑھی ہے نا، آپ کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ آیت ہے سورہ انسان کی، سورہ انسان کی۔ اس کا دوسرا نام جو آپ کے ذہن کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ سورہ دہر، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ جو برِ صغیر پاک و ہند کے اندر نسخے آپ کو ملیں گے، اس کے اندر اس سورت کا نام ہے سورہ دہر، اور جو عرب ممالک کے اندر آپ کو قرآن پاک کے نسخے ملیں گے اس کے اوپر سورہ الانسان لکھا ہوا ہے، کیونکہ دونوں نام قرآن کی اس آیت سے ثابت ہیں، دونوں نام دہر بھی اور انسان بھی۔ یہ سورت ہے۔ اب رمضان شریف بھی ہے اور ماہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو دعوت دوں کہ جا کر نا گھر کے اندر سورہ دہر نکالیں، اس کو پڑھیں، آپ اس کا غور کے ساتھ مطالعہ کریں، اس سورت کو پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جو حوریں وہاں ہوں گی ان کا ذکر نہیں کیا، نہریں ہوں گی ان کا ذکر کیا ہے، پھلوں کا ذکر کیا ہے، پھولوں کا ذکر کیا ہے، جو شراب طہور پیش کی جائے گی نا ان کے گلاسوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور جنتی جس انداز میں تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے ان تکیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، پڑھیں قرآن پاک کو، پڑھیں، ترجمے والا قرآن لے لیں، کوئی بھی لے لیں، کیونکہ جنت کی نعمتیں سارے ذکر کرتے ہیں، ساری نعمتوں کا ذکر ہے اس سورت کے اندر، سورہ دہر کے اندر، سورہ انسان کے اندر، لیکن ایک چیز کا ذکر نہیں، جو جنت کی نعمت تو ہے اور سب سے بڑی نعمت جس کی طلب میں ہر وقت ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، جس کی طلب میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ حوریں ہیں، حور۔ ہم اسی لیے نماز روزہ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر حوریں ملیں گی ہمیں۔ اور اقبال کیا کہتا ہے کہ جو اصل لوگ ہیں نا جن کا عمل ہے بے غرض، جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر۔ جو اللہ والے ہیں وہ اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ ان کو حور و خیام ملے گا، بادا و جام ملے گا، بلکہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں رب رحمان ملے گا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی، نقشبندی، مجددی، صاحب رول معانی، یہ تفسیر ہے، اور جو علماء جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس تفسیر کا مقام کیا ہے۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ میرا ذوق اس سورت کو پڑھنے کے بعد کیا بنا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا، باغ و بہار کا ذکر کیا، جام کا ذکر کیا، خیام کا ذکر کیا، جنت کی نہروں کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، پھولوں کا ذکر کیا، ہر طرح کا ذکر کیا، لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا اس صورت کے اندر۔ تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ساری نعمتیں اگر ذکر کر دی ہیں تو حوریں بھی ذکر کر دیتا اللہ، اور بہت بڑی نعمت ہے جنت کی حوریں، تو کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ تو حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی کہتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ انسان کے اندر، سورہ دہر کے اندر حوروں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس سورت کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے ملکہ جنت، مالکہ جنت سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کی حرمت کی وجہ سے، سیدہ فاطمہ کی محبت کی وجہ سے
کہ جہاں فاطمہ کا ذکر آ جائے وہاں حوروں کے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے سورہ دہر کے اندر، لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ جب حوروں کی ملکہ کا ذکر جو آ گیا ہے، جب جنت کی ملکہ کا ذکر جو آ گیا ہے، جب جنت کی مالکہ کا ذکر جو آ گیا ہے، تو پھر حوروں کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب سیدہ پاک کا ذکر آ گیا ہے تو پھر حوروں کا ذکر کیا؟ اس لیے حضرت علامہ محمود علوسی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدہ پاک کی حرمت کی وجہ سے، جو سیدہ پاک کی حرمت ہے، جو احترام ہے، جو تعظیم ہے سیدہ پاک کی کائنات کے اندر، اس احترام کی وجہ سے، اس حرمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ دہر کے اندر جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ ان حوروں کے ذکر کو چھوڑ کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ،